الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر فضائل و کمالات رکھنے والی ہستی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کا آقا جتنا بلند مرتبہ رکھتا ہو، جتنا عظیم ہو، اتنا ہی غلام جو ہے اس کا فخر بلند ہوتا ہے اور اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جبکہ وہ غلامی کے حق کو نبھاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے، آپ علیہ السلام کے غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا، جس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ احادیث قدسیہ، احادیث نبویہ اس حوالے سے بکثرت موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور کمالات ہیں، ان کا شمار یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یعنی انسانی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو شمار کر سکے۔ جو کمالات، جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائے تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ رب عز و جل کے کلمات یہ ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر لے آئیں۔ یعنی سارے کے سارے سمندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں اور ایسے ہی مزید سمندر آ جائیں تو یہ سارے کے سارے سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، یہ سارا پانی سیاہی بن کے ان کلمات کو لکھا جاتا رہے، یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، مزید ایسے اور سمندر آئیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن رب عز و جل کی کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ ان سے کیا مراد ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سیرت نگار ہیں، اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوہ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب عز و جل کے کلمات سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں، یعنی جو فضائل اور جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، ان کو یہاں پر کلمات سے تعبیر کیا ہے۔ معنی اب اس آیت کا یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے اگر سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات یہ لکھے جاتے رہیں اور اس جیسے اور سمندر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنے مرتبے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، اور کیسے ختم ہو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کے اندر کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر گھڑی میں ایک لمحہ گزرا، دوسرا لمحہ آیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے، آپ کو اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ فضیلت مسلسل بڑھتی چلے جائے گی، تو بندہ ابھی پچھلے فضائل تو بیان کر نہیں سکا کہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل و کمالات عطا فرما دیے، یعنی پچھلے کمالات کو بیان کرنا جو پہلے عطا ہو گئے ان کو بیان کرنا ابھی ممکن نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ تا ابد چلتا رہے گا۔ قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق رہیں گے، اس آیت کی فضیلت آپ کو ملتی رہے گی، اور جنت کے اندر جو ہے وہ آپ کے مرتبے مسلسل بلند ہوتے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل اور کمالات، جو مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے جانتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے فقط ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں کی فضیلت، اور یہ نام اتنے زیادہ کیوں دیے گئے، اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلوں کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ناموں کے معنی، ان کی تشریح یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ضمن میں علماء کرام نے جو مختلف اپنی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اور اس سلسلے کا نام اسماء النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ ہے، بلکہ بہت ساری زبانوں کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ جب کوئی شے اس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہو، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرنا مقصد ہو، تو پھر اس کے ناموں کی کثرت ہوتی ہے۔ حافظ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 6ٹی صدی ہجری کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، مالکی بزرگ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، یہ اپنی کتاب عارضۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، یعنی امام ترمذی کی جو جامع ہے سنن ترمذی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی شرح عارضۃ الاحوذی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَدَّدَ لَهُ أَسْمَاءَهُ وَالشَّيْءُ إِذَا عَظُمَ قَدْرُهُ عَظُمَتْ أَسْمَاؤُهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے اسماء عطا فرمائے، اور کسی شے کی قدر و منزلت جتنی زیادہ ہوگی اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوں گے، یعنی جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی اس شخص کی، اس شے کی عظمت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اہل عرب کے نزدیک جو ہے وہ تلوار کی اہمیت بہت زیادہ تھی، تو تلوار کے وہ دھنی تھے اس زمانے کے اندر، تو اس لیے ان کے نزدیک تلوار کے سینکڑوں نام ملتے ہیں، بہت سارے نام انہوں نے تلوار کے مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے نزدیک شیر کی اہمیت بہت زیادہ، تو آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو شیر کے آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے اہل عرب کے نزدیک۔ تو اس طرح جب کسی شے کی عظمت، اہمیت جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرنا مقصد ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام جو ہے وہ زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نام عطا فرمائے، آسمانوں میں نام عطا فرمائے، زمین میں نام عطا فرمائے، مختلف مخلوقات کے اندر مختلف نام عطا فرمائے۔ پچھلی امتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کا تذکرہ ہوتا رہا، پچھلی جو کتابیں آئیں ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف نام موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے نام عطا کیے گئے، اس حوالے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں کہ کتنے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ مشہور و معروف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، یعنی نام ہیں، ان کی تعداد 99 ہے، اور اسی طرح
اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی 99 نام عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک قول بعض علماء کا ہے، جبکہ حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 300 نام ذکر کیے ہیں، یعنی 99 کی جگہ 300 نام ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی بہت سارے نام یہ ذکر کیے گئے ہیں، بعض نے 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیے ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الریاض الانیقہ فی شرح اسماء خیر الخلیقہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو اس میں آپ نے 340 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 820 نام یہ ذکر کیے ہیں، اور ان 820 ناموں کو پہلے آپ نے نظم کی صورت میں ذکر کیا، اور اس پر ایک نظم آپ نے لکھی اور اس کو کتاب کی صورت میں لکھا، اور اس کا نام آپ نے احسن الوسائل فی اسماء النبی الکامل یہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نثر کی صورت کے اندر، یعنی نظم کے علاوہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس صورت میں مزید اس کے اندر فائدے جمع کر کے الاسماء فیما سیدنا لمحمد من الاسماء یہ نام آپ نے اس نثر والی کتاب کا رکھا ہے۔ اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 820 سے زیادہ کچھ ناموں کو ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو نام مختلف علماء نے ذکر کیے ہیں، بعض نے 99 ذکر کیے، بعض نے 300 ذکر کیے، بعض نے 340 ذکر کیے، تو بعض نے 820 یا اس سے کچھ زیادہ ذکر کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو جتنے نام ملے اتنا وہ ذکر کرتا چلا گیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ الملفوظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے علم ذات 2 ہیں۔ علم ذات یعنی جو نام رکھا جاتا ہے کسی ہستی کا وہ 2 ہیں، محمد اور احمد، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے وہ نام رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ مبارک کی وجہ سے آپ کا نام الگ رکھ دیا گیا، حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کا نام الگ ہو گیا، یعنی مختلف صفاتوں کی وجہ سے، مختلف باتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے مختلف ہو گئے، اس کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ جو ذاتی نام ہے وہ محمد اور احمد نام ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ کتب سابقہ میں یعنی پچھلی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے، اور قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء صفات یعنی صفاتی نام ہیں یہ بے گنتی ہیں، یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 نام جمع فرمائے ہیں، اور سیرت الشامی یعنی سبل الہدی والرشاد میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر 300 اور اضافہ کیے، تو یہ تقریباً 800 ہو گئے کہ 500 نام علامہ قسطلانی نے ذکر کیے، پھر جو 300 نام مزید ہیں وہ سیرت شامی کے اندر ذکر کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اور میں نے 600 اور ملائے، تو یہ کل تعداد ہو گئی 1400 کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء ہیں یعنی نام ہیں ہر طبقے میں مختلف ہیں اور ہر جنس میں جدا گانا ہے۔ دریا میں اور نام ہے اور پہاڑوں میں اور نام ہے، یعنی مختلف جگہوں پر مختلف جنسوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے سوائے سرکش جن و انسان کے، وہ ہر شے کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی یہ جدا ہے، ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نام سے جانتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کا جو شمار ہے کہ کتنے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، ان کا احاطہ جو ہے وہ انسانی بس کے اندر نہیں ہے کہ اس کو شمار کر سکے۔ ہر کوئی جتنا زیادہ غور و فکر کرتا جائے گا اپنے علم کی روشنی کے اندر، اتنے ہی زیادہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام ملتے چلے جائیں گے۔ یعنی جو علماء ہیں، جو اس فن کے ماہر ہیں، یا جن کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں اور کتب سابقہ ہیں، اقوال علماء ہیں، ان میں غور کرتے ہیں تو پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید نام یہ ملتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک سے متعلق
کچھ میٹھی میٹھی باتیں ذکر کرتے ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کو حلاوت بخشیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے، یہ اہل محبت کے لیے، اہل سنت کے لیے ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ شہد کو گھول دیتا ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی لذت پاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعض فضیلتیں اس حدیث پاک میں بطور تحدیث نعمت ذکر کی کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے جنت کی طرف میں جاؤں گا اور میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ تو جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اس کو بجاؤں گا، تو جو خازین جنت ہے یعنی حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام، جو فرشتے ہیں جنت کے دربان فرشتے ہیں، یہ اس دروازے کے پاس آئیں گے اور آ کر دروازے پر پوچھیں گے کہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ جو حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ عرض کریں گے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھڑا ہوں اور آپ ہی کے لیے دروازہ کھولوں۔ اب یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے، جنت کے دروازوں سے آر پار نظر آتا ہے کہ باہر کون ہے اور باہر والے کو اندر نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اب جو خازین جنت ہے اس کو تو اندر سے باہر نظر آ رہا ہے کہ باہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ بعض نے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بعض نے کسی اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور خازین جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جب ان کو اس بات کا حکم تھا کہ انہوں نے دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے اندر سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ جب جانتے ہیں تو پوچھنا نہیں چاہیے، دروازہ کھول دینا چاہیے۔ یہاں علماء نے جو اہل محبت ہیں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، وجہ یہ بیان کی کہ جب فرشتے نے سوال کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی آتا ہے تو فرشتوں کو وہ نام سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ رضوان جنت یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر اس کی لذت حاصل کریں، اس لیے انہوں نے جنت کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پوچھا تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی ایک حلاوت، ایک لذت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر فرشتوں کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی لذت عطا فرمائے کہ جب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ہمارے ایمان کو حلاوت نصیب ہو اور ہم بے اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک یہ پڑھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام مبارک ہیں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے نام وہ عطا فرمائے ہیں کہ جو خود اللہ تبارک و تعالی کے اپنے نام ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو مخلوق میں کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، وہ دوسرا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، تو کسی دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا نام اللہ رکھے گا، وہ عبداللہ رکھے گا یعنی اللہ کا بندہ۔ اسی طرح رحمان ہے تو کسی دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنا نام رحمان رکھے، بلکہ اس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھنا ہے۔ اسی طرح قیوم ہے تو دوسرے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا نام قیوم رکھے، بلکہ وہ اپنا نام عبد القیوم رکھے گا۔ تو اس طرح کے کچھ نام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کوئی دوسرا وہ نام نہیں رکھ سکتا۔
بعض نام وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بھی عطا فرمائے کہ وہ نام دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے نام وہ عطا فرمائے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے صفاتی نام تھے۔ وہ کتنے نام تھے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الشفا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت مرحمت فرمائی کہ اپنے 30 ناموں کے ساتھ آپ کو مختص فرمایا، یعنی اپنے 30 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ جبکہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 70 ناموں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص فرمایا کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح کے بہت سارے نام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ ان روایتوں کی روشنی میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے الاستغاثۃ الکبریٰ باسماء الحسنی۔ اس کتاب کے اندر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 81 نام 81 نام وہ جمع فرمائے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہیں اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو تقریباً 81 نام وہ عطا کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی وہ نام ملے ہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ بھی فلاں کو فلاں نام نہیں دے سکتے، فلاں کو فلاں نہیں کہہ سکتے، مثلا فلاں کو داتا نہیں کہہ سکتے، فلاں کو غریب نواز نہیں کہہ سکتے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو داتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو غریب نواز ہے، یعنی دینے والا ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ذاتی نام ہیں، اس کے اندر وہ حقیقی صفت پائی جاتی ہے۔ مخلوق پر جب ان ناموں کا اطلاق ہوتا ہے، مخلوق کو جب وہ نام بولے جاتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس کی موٹی سی مثال کہ قرآن پاک میں سورۃ الحشر کے آخر کی مشہور آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نام المؤمن کا ارشاد فرمایا، یعنی مؤمن اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مؤمن کہتے ہیں اور بندے کو بھی مؤمن کہتے ہیں، لیکن ان دونوں ناموں کے معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر مؤمن کا اطلاق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ایمان کی نعمت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو امان بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نجات بخشنے والا ہے، امان دینے والا ہے۔ اور جب بندے پر اس کا اطلاق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ ایمان لانے والا ہے اور اپنے ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مؤمن کہا جاتا ہے اور بندے کو بھی مؤمن یہ کہا جاتا ہے، تو ہرگز کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا نہیں ہوگا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور بندے کو بھی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن ہونے کی حیثیت الگ ہے اور بندے کے مومن ہونے کی حیثیت یہ جدا ہے، الگ ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف نام ہوتے ہیں، جو مختلف ہستیوں کو دیے جاتے ہیں، اس کے معنی مخلوق کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام اس کا حقیقی نام ہوتا ہے، اس کا صفاتی نام حقیقت کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، واللہ یعطی، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی میں بھی دیتا ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، آپ کا تقسیم کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو اسی طرح جب کسی اور ہستی کے لیے ہم داتا کا لفظ بولیں گے، دینے کا لفظ بولیں گے، تو چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ اخروی چیز ہو، چاہے وہ ما تحت الاسباب چیز ہو، چاہے وہ ما فوق الاسباب چیز ہو، ہر معاملے کے اندر اس کا دینا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 81 نام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نام ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے، اور مزید بہت ساری باتیں اس حوالے سے انہی سلسلوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنتے رہیں گے۔ اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے مزید کچھ باتیں سنیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں وہ بھی سنیں گے، اور نام مبارک کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس سلسلے کے اندر چننے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔